ایک ایسا لفظ جو اگر کسی بھی انسان کو مل جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ہر دعا کو قبول کروا سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے اسم اعظم۔ اسم اعظم وہ الفاظ ہے جن کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مگر اسم اعظم کا علم صرف اللہ کے پیغمبروں اور نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم اعظم ہے کیا؟ ابراہیمی مذہب کے مطابق اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس نام کے ذریعے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جاتا ہے، اور یہ دعا قبول کرانے کا ایک قدیمی نسخہ بھی ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی علماء صوفیہ اور ماہر روحانیات اسم اعظم کی تلاش میں تھے۔ اسم اعظم کے ذریعے ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہر مشکل ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق اسم اعظم کے ذریعے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم اسراروں کا اسرار اور رازوں کا راز ہے۔ یہ وہ روحانی طاقت ہے جو ہر صوفی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے لمبے لمبے چلے کاٹے جاتے ہیں، دریاؤں جنگلوں کی خاک چھانی جاتی ہے، مگر یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسم اعظم عطا کر رکھا تھا، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اسم اعظم ہی تھا جس کی بدولت وہ مردوں کو زندہ، کوڑیوں کو شفا اور اندھوں کو بینائی عطا کر دیتے تھے۔ اسم اعظم موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر لکھا ہوا تھا، اور اس نام کی برکت سے موسیٰ نبی نے اسرائیل کو سمندر پار کر کر اتر گئے تھے۔ اسم اعظم کی بدولت ہی سمندر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ یہ نام حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معلوم تھا۔ اسی نام کی بدولت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ زندہ آسمان پر چلے گئے۔ چاروں آسمانی کتابوں میں سے سب سے قدیم کتاب زبور ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی، اور زبور میں اسم اعظم موجود تھا، اور داؤد علیہ السلام نے اسم اعظم اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی سکھایا تھا۔ تمام آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں سلیمان علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ درج ہے جس میں انہوں نے اپنے دربار میں جنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت کون لا کر دے گا؟ اور ایک جن نے کہا تھا میں لا سکتا ہوں، اور آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے، اور وہ لے کر بھی آیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ جن عاصب بن برقیہ تھا، اور اس کی طاقت کا راز بھی اسم اعظم ہی تھا۔ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ اسم اعظم سورۃ بقرہ اور سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے۔ اس کے اندر ہی وہ پورے قرآن پاک کے چند حروف ہیں جو انہی دو صورتوں میں جگہ جگہ پر آئے ہیں۔ اگر ان دو صورتوں کو ہر شخص اپنے روز کی تلاوت میں رکھ دے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زندگی کو آسانی سے بھر دے گا، اور اس کی تمام دعائیں بھی قبولیت کا شرف پا لیں گی۔ مگر اسم اعظم اگر کہا جائے تو صاف دل اور نیک نیتی میں بھی پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص پوری نیک نیتی اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ بلا شبہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔